عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام کے پیغام نے دنیا کے مختلف حصوں میں کیسے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا؟ آئیے آپ کو ایک بڑی دلچسپ اور ایمان افروز کہانی سناتے ہیں جو ہندوستان کے ایک عظیم راجا سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اسے اپنی سرزمین پر پھیلانے کا ذریعہ بھی بنے۔ یہ کہانی ہے راجا چرامن پروما کی، جنہوں نے ایک ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ ایک رات قریش کے کفار نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس معجزے کو شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ القمر کی ابتدائی آیات میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ نہ صرف مکے بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی دیکھا گیا۔ ہندوستان کے ایک عظیم راجا چرامن پروما، جو کہ کیرلا کی ریاست کے حکمران تھے، انہوں نے بھی چاند کی دو ٹکڑے ہونے کا منظر دیکھا۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے اپنے دربار کے لوگوں سے مشورہ کیا اور تحقیق کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ معجزہ عرب کے ایک نبی کی نشانی ہے۔ راجا کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اس سچائی کو جاننے کے لیے خود عرب کا سفر کرنے نکل پڑا۔ عرب پہنچ کر اس کی ملاقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور اسلام کی حقیقت کو دیکھ کر راجا نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام تاج الدین رکھا گیا۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنے ملک واپس جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے عوام تک اسلام کا پیغام پہنچا سکے، لیکن واپسی کے سفر کے دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کیرلا میں جا کر اسلام کا پیغام پھیلاؤ۔ انہی ساتھیوں نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کی اور چرامن جامع مسجد تعمیر کی، جو آج بھی کیرلا میں موجود ہے اور بھارت کی سب سے پرانی مسجد مانی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی تلاش کے لیے کوئی حد اور سرحد نہیں ہوتی۔ ایک عظیم بادشاہ اپنی سچائی اور مقصد کے لیے سب کچھ چھوڑ کر سفر پر نکل پڑا۔ ان کا جذبہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں حق کو جاننے اور اسے قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اس کے لیے ہمیں اپنی دنیاوی حیثیت بھی قربان کرنی پڑے۔ یہ کہانی زیادہ تر زبانی روایات اور کیرلا کی مقامی تاریخ سے لی گئی ہے۔ اس کا ذکر تحفۃ المجاہدین میں بھی کیا گیا ہے، جو زین الدین مخدوم نے لکھی۔ ساتھ ہی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ صحیح احادیث جیسا کہ بخاری شریف اور قرآن مجید کی سورہ قمر میں بھی موجود ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی روشنی ہر دل کو منور کر سکتی ہے، اگر دل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔